تکلیف نہ پہنچا دے متعینہ طور پہ، کیونکہ اللہ کے نبی بھی بڑے ہیں، اس لیے اسی راستے سے اگر آئیں گے تو ہو سکتا ہے یہود دشمن نصارا کوئی ایسا ڈھیلا کر کے بیٹھ جائے راستے میں کہ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ اس بنا پر حاکم وقت کو، بڑے آدمی کو بہتر یہ ہے کہ وہ ایک راستے پر آگے جاوے نہیں، عدل بدل کرتا رہے۔ تو لہذا عیدگاہ میں حضور جاتے تھے، اس لیے عدل بدل کرتے تھے، مقصود بالذات نہیں تھا۔ یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ مقصود بالذات نماز نہیں تھی، بلکہ اصل تو یہ تھا مطلوب نماز نہیں، اصل یہ تھا مسجد میں جا کے کچھ دیر میں رک جاؤ اور مسجد میں سارے لوگ اللہ کے گھر میں آ جائیں گے، جنہیں آنا ہے ملاقات کر لیں گے۔ گھر پہ کون آئے گا کنڈی بجانے؟ گھر پہ کون آئے گا کسی کے ملنے ملانے؟ شرم ہے، حیا، احساس ہوتا ہے آدمی کو کہ گھر پہ کیا جائیں گے۔ بہرحال یہ مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے ہیں حضرت کعب بن مالک۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی روایت ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی جب تشریف لائے سفر سے، بدأ بالمسجد فصلی فیہ۔ بدأ بالمسجد یعنی سفر کی انتہا مسجد میں کی، وہاں تشریف لائے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا۔ یہاں پر تو یہ روایت بڑی مختصر ہے، میں پیچھے کا حوالہ نہیں دے رہا آپ کو، پیچھے کا تو یہ آئی وہ بھی بتا رہا ہوں، لیکن آگے کہاں آئے گی، کیسے آئے گی وہ بھی بتا رہا ہوں۔ یہ روایت آگے آئے گی بڑی تفصیلی، اگلی روایت بھی آ رہی وہ بھی آئے گی، 25 جگہ یہ روایت ہے بخاری شریف میں جو آگے آ رہی ہے، آپ نے پڑھی ابھی۔ حضرت جابر کی روایت کتنی جگہ؟ 25 مرتبہ، 25 جگہ آئی، بڑا تفصیلی قصہ آگے ہے، تقریباً 2-2.5 صفحے کی روایت ہے، کتاب بدیع الخلق میں آئے گی، ایک ہی روایت 2-2.5 صفحے کی ہے، اس میں وہ قصہ نقل کیا ہے جس کا یہ جز ہے یہاں۔ پہلا جو روایت ہے پہلی، یہ بھی ایک لمبے قصے کا جز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے اور 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، یاد ہے بھائی؟ کہاں ہے قرآن میں؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہ آیت جو ہے 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے، ان میں ایک ہے حضرت کعب بن مالک۔ جب اللہ کے نبی واپس تشریف لائے غزوہ تبوک سے، تو حضرت نبی علیہ السلام کی خدمت میں منافق لوگ بھی آئے، کیوں؟ جھوٹے آثار بیان کرنے کہ میں بھی جانا چاہ رہا تھا لیکن پیٹ میں درد ہو گیا تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس لیے نہیں جا سکا میں، جھوٹے آثار۔ حالانکہ جانا تو تھا ہی نہیں، کیونکہ لمبا مشکل سفر تھا، غزوہ تبوک کا سفر کوئی آسان تھا، جہاں بلند ہو گئی لوگوں کی، پریشان ہو گئے۔ بہرحال منافقین آ رہے ہیں، جھوٹے آثار بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کعب بن مالک کہ میں بھی گیا، مجھے کہا ہاں بھائی آپ بھی تو نہیں آئے، آپ بھی تو نہیں دیکھے سفر میں، کہاں تھے تم؟ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، اگر میں جھوٹ بولنا چاہوں جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن اللہ آپ کو بتا دے گا، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ سچ بات یہ ہے ہم 3 صحابی جو ہے آج کل اپنے مال کی محبت میں کھجور پک رہی تھی، سوچا کہ آج توڑ دیں گے، کل تیز رفتار اونٹ کو لے کر ساتھ لگ جائیں گے، پھر سوچا ایک دن اور کام کر لے ساتھ لگ جائیں گے۔ اسی کشمکش میں اللہ کے نبی ہمارا پورا سفر چلا گیا اور ہم نکل نہیں سکے، اور کوئی بات نہیں ہے، دل میں نفاق نہیں ہے، سچے صحابی تھے۔ تو یہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر جو قصہ ہے قرآن میں پڑھ رکھا ہے آپ نے کہ ان کی توبہ قبول ہونے کے لیے جو شرائط لگائے وہ شرط پوری ہوئی، بعد میں توبہ قبول ہو گئی۔ اصل بات یہ کہتے ہیں یہ، جب میں حضور کے پاس مسجد نبوی میں آیا اور لوگ جھوٹے آثار پیش کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہاں سے آگے پڑھ رہے ہیں؟ سفر سے۔ تو ترجمہ ثابت ہو گیا کہ سفر سے آنے کے وقت میں مسجد میں جا کے اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یہ پہلی روایت ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت جابر کی جو بھی پڑھی ہے،
जाबिर बिन अब्दुल्लाह, ये भी लंबा किस्सा है, समझ लो, कुछ मुख्तसर बता दो फिर वहां याद आएगा। एक गजबे से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ला रहे थे। हजरत जाबिर भी आपके साथ में थे और भी सहाबा थे। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस ऊँटनी पर सवार थे वो बहुत पतली दुबली थी, आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। हजरत जाबिर परेशान है, इधर मार रहे इधर कर रहे, चल चल। अल्लाह के नबी की ऊँटनी पीछे से आई करीब में, हुजूर ने देख, वो दो कहाँ चले गए? तो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने देख लिया कि परेशान हो रहे, तो हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने उसको अपनी छड़ी मारी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस ऊँटनी को हजरत जाबिर की छड़ी मारी, तो आपकी छड़ी की बरकत से वो इतनी बेहतरीन तेज रफ्तार हो गई कि अब हजरत जाबिर को नकेल खींचनी पड़ रही है, बहुत तेज हो गई है। जैसे ही चलने लगी इतनी तेज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तेज थी ये ऊँटनी, आपने कहा जाबिर ये ऊँटनी मुझे बेच दो। अल्लाह के नबी को उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, जो आप देख रहे ये ऐसी नहीं है, जो आप देख रहे तेज चल रही है, तेज चलने वाली नहीं है, तो बहुत मट्टी है, ये तो आपकी छड़ी की बरकत है कि दौड़ रही है, वरना ये नहीं चलती बल्कि क्या करोगे आप? कहने नहीं, बेच दो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने हुजूर ने खरीद ली। पहले उन्होंने कहा हदिया रख लो, कि नहीं नहीं बेच दो, बेच दी, तय हो गई कीमत इतने में। फिर हजरत जाबिर ने जब बेच ली, अब कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपकी दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि इस ऊँटनी पर मैं मदीना तक जाऊंगा, मदीना तक मुझे जाना, क्योंकि दूसरी तो सवारी है नहीं, वहां जाके सपोर्ट कर दूंगा आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। तो अब चलते रहे, जब ये तेज चल रहे थे, अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं आप, क्या है? इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? कहा या रसूलल्लाह, शादी नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, और सोचता हूँ कि आज की रात भी बीवी के पहलू में गुजर जाए, इसलिए मैं तेज दौड़ा रहा हूँ कि मदीना पहुंच जाऊँ, रात हो जाएगी, आप फरमा देंगे रुक जाओ यहीं जाना नहीं है। तो वो तेज दौड़ा रहे थे, कहा ठीक है तू जाओ। हुजूर ने कहा कि आप जाओ, तो उन्होंने तेज दौड़ा के अपनी रात मदीना में पा ली, पहुंच गए। अल्लाह के नबी की आदत तय्यबा चूंकि ये थी कि आप रात को मदीना में नहीं आते थे, बल्कि बाहर ही क़याम फरमाते और रात को क़याम करके इत्तिला कर देते औरतों को कि हम लोग आ रहे हैं, ताकि औरतें अपनी सफाई सुथराई कर लें, अपना बनाव श्रृंगार अच्छी हो जाए मर्दों की आमद पे, इसलिए पहले ही रात को ठहर जाते बाहर, सुबह को जाते चाश्त के वक्त जाके मस्जिद में नमाज पढ़ते और बाद में घर पे जाते। हुजूर हजरत जाबिर फरमाते हैं कि हुजूर तो रुक गए, अपनी आदत के मुताबिक मैं घर पे आ गया। जब हुजूर आ गए अगले दिन, तो मैं अब अपने घर से मस्जिद में आया, यहाँ से ये किस्सा यहाँ है, बस इतना है, समझे बात? कि मैं मस्जिद में आया, क्यों? ऊँटनी लेकर आया कि जो उधार ले ली थी मैंने, बाद में दे दूंगा, तो ये ऊँटनी लेके आया और हुजूर से अपना सामान लेने आया। उधार खरीदो फरोख्त हुई थी ना, मैंने कहा हुजूर मेरा सामान दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैंने देखा मस्जिद में, तो आप नमाज पढ़ रहे थे, तो इससे साबित किया कि वापसी पर आपने नमाज पढ़ी है। फरमाते हैं कि मुझे आपने मेरा कर्जा दे दिया, जब मैं चलने लगा तो बुलाया मस्जिद में से, इधर आओ। फिर वापस आया, हजरत बिलाल को कहा, क्योंकि खजानची हुजूर के हजरत बिलाल थे, लेन देन वही करते थे, जाओ उससे ले लो। तो हजरत बिलाल को कहा कि जो कुछ ये पटोकड़ी है ना, चांदी देते थे ना पहले, तो समन जैसे अब आप रुपया देते हो कागज का, पहले ऐसे ही चांदी दिया करते थे। तो वो चांदी दी, किलो 2 किलो में खरीदता हूँ, 4 किलो में खरीदता हूँ, तो वो चांदी देने के बाद में बच गई। तो आपने कहा कि हजरत जाबिर को बुलाओ, अरे बिलाल जाबिर को जो बची है ना इतनी, ये भी दे दो, यानी हमारी तरफ से दे दो। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया, दे दिया और वो लेकर चल दिए। फिर बुलाया हजरत जाबिर को, बुला के क्या कहा? अब बुला के ये कहा कि ये ऊँटनी भी ले जाओ, जो ऊँटनी आपने मुझे बेची है
یہ بھی اپنی لے جاؤ، سمن بھی دے دیا، اونٹنی بھی دے دی. کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ حضرت جابر کی اعانت کرنی ہے. اس بہانے سے اعانت بھی ہو گئی. تو بہرحال ترجمہ ثابت ہو گیا جو آپ نے پڑھا. مثال کہتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں ضحیٰ کا وقت تھا، یعنی چاشت کا وقت تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے 2 رکعت صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لکھا ہے دوسری طرف رکعتین وکان علی علیہ دین، وکان علی اور میرا حضور پر دین تھا. کیا مطلب دین سے؟ وہ سمن جو اونٹنی کا سمن باقی تھا اسے کہہ رہے میرا حضور پر دین تھا. فقضانی، بس آپ نے میرے دین کو ادا کر دیا. اور آگے کیا کہا؟ وزادنی، اور وہ بچا ہوا بھی مجھے دے دیا. زادنی سے مراد وہ بچا ہوا بھی دے دیا. چلیے آگے. باب اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. قبل ان يجلس، یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے کہ جب آدمی مسجد میں جاوے تو مسجد میں جاتے وقت 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے. کیا حکم ہے؟ ہم نے کہا مستحب ہے. تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے. داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ نہیں واجب ہے. ان کے یہاں ہر وقت میں کسی بھی ٹائم جائے گا پڑھے گا. ہم نے کہا مکروہ اوقات کا خیال کرے گا. اگر مکروہ وقت میں مسجد میں داخل ہوا تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر فجر سے پہلے مسجد میں گیا اور 2 رکعت نماز سنت پڑھی، پہلے بتایا میں نے آپ کو، اور نیت کر لے ساتھ میں تحیۃ المسجد کی بھی، تو 2 رکعت نماز سنت فجر بھی ادا ہو گئی اور تحیۃ المسجد بھی ادا ہو گئی، اور ساتھ میں تحیۃ الوضو کی نیت کر لے وہ بھی ادا ہو گئی. 2 رکعت تینوں کے قائم مقام ہو جائیں گے، تحیۃ الوضو بھی، تحیۃ المسجد بھی، اور 2 سنن فجر بھی. اگر آدمی ایسے نیت کر لے تو وہ ادا ہو جاتی ہے. چلیے. النبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فليركع ركعتين، چاہیے کہ وہ 2 آدمی، انہوں نے استدلال کیا داؤد ظاہری نے امر سے. فليركع، امر کا مطلب واجب. ہم کہتے ہیں امر وجوب کے لیے نہیں آتا، استحباب کے لیے بھی آتا ہے. قبل ان یجلس، قبل ان یجلس سے مراد یہ قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں. مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی بیٹھ گیا اور یاد آیا پھر نہ پڑھے، ایسا نہیں. اگر بیٹھ گیا اور معمولی بیٹھنا ہوا پھر یاد آ گیا تو کھڑا ہو کے پڑھ لے گا. اور اگر طویل جلسہ ہو گیا تو اب نہیں پڑھے گا کیونکہ اب وقت ختم ہو چکا. تھوڑے بیٹھنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ روایت میں آ رہا ہے کہ ایک صحابی آ کر بیٹھ گئے خطبے کے درمیان تو انہیں حکم دیا کہ کھڑے ہو کے تحیۃ الوضو پڑھو. تو معلوم ہوا بیٹھنے کے بعد بھی پڑھنے کا وقت باقی رہتا ہے، بیٹھنے سے بالکل ختم نہیں ہو جاتا. چلیے. باب الحدث في المسجد. حدث فی المسجد، یہاں مسجد کے احترام کے ابواب چل رہے ہیں نا پیچھے. آؤ مسجد کا ادب کرو، 2 رکعت پڑھو. یہاں منفی پہلو سے مسجد کا ادب بتایا. بھائی آداب میں کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں اور آداب میں کچھ کام نہ کرنے کے ہوتے ہیں. آداب میں کرنے کا یہ ہے مسجد جاؤ ادب سے بیٹھو، چپ چاپ بیٹھو، سمجھے. جاؤ مسجد میں کرنے کا کیا ہے؟ نماز پڑھو، تسبیح پڑھو، یہ مثبت پہلو ہے. نماز پڑھو، تسبیح پڑھو، قرآن پڑھو، نیک کام کرو، تسبیحات پڑھو، یہ ہے مثبت پہلو مسجد کے آداب. اور یہ نہ کرو، یہ منفی پہلو ہے. کیا نہ کرو؟ دنیاوی باتیں نہ کرو، خلاف آداب مسجد کے خلاف ہے. اور یا ایسے ہی بیٹھ کر کے وہاں ریح خارج نہ کرو. اگر کوئی آدمی معتکف ہے تو اس کے لیے تو آزار ہیں، یا کوئی آدمی مجبور ہو گیا اچانک نکل گیا، اس کے لیے عذر ہے. قصداً ارادتاً آدمی کو مسجد میں ریح خارج نہیں کرنی چاہیے. کیا؟ اس لیے کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور جیسے ایذائے مسلم ناجائز ہے ایسے ہی فرشتوں کو ایذا دینا بھی درست نہیں. اسی لیے فرمایا کہ جب تک آپ مسجد میں باوضو بیٹھے ہو تو فرشتے آپ کی خدمت میں لگے ہیں. کیا کر رہے فرشتے؟ آپ کی خدمت کر رہے. کیا خدمت؟ دعا دے رہے آپ کو. اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم کر دے. اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے.
یہ تب تک کر رہے ہیں آپ کی خدمت جب تک آپ بھی خارج کر کے بے وضو نہیں ہوگے. جیسے ہی آپ بے وضو ہو جائیں گے تو بے وضو ہوتا ہی پھر آپ کا یہ دعا کا سلسلہ آپ کے ہاتھ میں بند ہو جائے گا. تو پتہ لگا مسجد کے آداب میں یہ بھی ہے کہ وہاں گندگی نہ کی جائے, وہاں ری خارج نہ کی جائے, وہاں تھوکا نہ جائے, وہاں پر گندگی نہ ڈالی جائے, جیسے پہلے آ چکا اور آگے بھی آ رہا ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث صلى کہ فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ حدث نہ کرے. کیا کہتے رہتے ہیں بھائی؟ اللہم اغفر اللہ, اللہم ارحم, اے اللہ اس پر رحم کر دے, اس کی مغفرت فرما دے. چلیے. باب بنيان المسجد. وقال ابو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل وامر عمر ببناء المسجد ببناء المسجد. وقال ان الناس من المدر واياك ان تحمل او تسفر فتفتن الناس. قال انس يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا قليلا. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. باب بنیان المساجد. غور سے بات سنو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی بنا کا تذکرہ کچھ تو پہلے آیا ہے. آپ نے وہاں جا کے وہ مشرکین کی قبریں پھاڑ دی اور وہاں کے کھنڈرات برابر کر دیے, آیا نا پہلے. یہ کام ہو گیا, مسجد بن گئی. مسجد بنانے کے بعد اب مسجد میں کیا کیا تغیر ہوئے وہ بتا رہے. کیسے یہ آج جو مسجد ہے یہ کیسے ایسے بنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جتنی جگہ پہ مسجد بنائی تھی, حضور کے زمانے میں وہ مسجد رہی, اور اللہ کے نبی کے زمانے میں جب قلیل ہو گئی, تنگ پڑ گئی, تو آپ نے اضافہ بھی کیا. سمجھے بات؟ حضور نے بنائی اور آپ نے پھر اضافہ کیا. جو حضور نے بنائی تھی, آج اس مسجد کے ستون جہاں حضور نے تو وہ کھجور کے لگائے تھے, بعد میں عدلتے بدلتے یہ بڑی ہو گئی مسجد, اور آج ستون وہاں لگے ہوئے ہیں. ان پہ لکھا ہوا ہے ہذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی جو ہے ہم تو دنیا بھر کی ہے, سارا اتنا مدینہ تھا اس زمانے میں. حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب بدر جو ہے, جہاں باب بدر ہے, وہاں قالین کے نیچے صف میں ایک پتھر ہے گول لگا ہوا, جب آپ جائیں گے دیکھنا وہاں. باب بدر میں جب گھسو گے آپ مسجد نبوی میں باب بدر سے, تو اس کے سامنے تیسری صف میں غالباً سب اٹھا وہ دیکھنا قالین اٹھا کے, وہاں پر ایسے گول دائرے میں سفید پتھر کے علاوہ دوسرے کلر کا پتھر لگا ہوا ہے گول دائرے میں. یہ نشان اس بات کا کہ یہاں ابو طلحہ کے باغ کے اندر یہ کنواں تھا جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے جایا کرتے تھے, روایت میں آتا ہے. تو سارا مدینہ تھا. اب تو اتنا جتنی اب مسجد ہو گئی, باغ تو مدینے سے باہر ہی تھا. بہرحال اللہ کے نبی نے جب تنگ پڑ گئے تو اضافہ کیا, لیکن جیسی پہلے تھی بن وان سادی بالکل ویسے ہی کیا. پہلی مرتبہ بنائی, کچھ دن وہ چلی, پھر بعد میں اضافہ کیا. حضور نے اعلیٰ حال ہی کیا, سادہ. جب پہلی مرتبہ جو بنی تھی وہ کیسے بنائی تھی بھائی؟ کہ کھجور کے درختوں کے پلر بنائے اور ان کے درمیان میں پھر کیا پتھر لگائے. پتھر بھی کیسے, بات محدثین نے لکھا کہ ایک پتھر ادھر ایک پتھر یہاں, ایسے کرتے. بیچ میں جو جگہ خالی ہے ان میں کچی اینٹیں بھری. تو پتہ لگا کہ پلر کھجور کے درختوں کے بنائے, اور بھائی دیواریں مٹی اور پتھر کی بنائی. بیچ میں دیواریں جیسے یہاں سے یہاں تک کر رکھا ہے, یہ دیوار مٹی اور پتھر کی, ایسے کھڑے پتھر لگاتے گئے, بیچ میں مٹی کی اینٹیں بھرتے گئے. حضرت عمر کا زمانہ, ابو بکر کا زمانہ آیا,
مسجد علی حال ہی رہی، کوئی تغیر نہیں کیا گیا ابو بکر کے زمانے میں، کیونکہ مرتدین سے ہی فرصت نہیں ہوئی حضرت کو. جو مرتدین ابتدار چل گیا تھا 2 سال کے قریب ہے آپ کی خلافت حضرت ابو بکر کی، تو اس میں کیا کرتے ہیں بیچارے، کچھ کام نہیں ہوا. پھر وہ زمانہ آیا عمر فاروق کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر مسجد کی توسیع کی، کافی بڑی کی، لیکن جہاں حضور کی مسجد کی دیواریں تھی وہ دیواریں علی حال ہی رکھی، اسی طرح کی، اور آگے بڑھائی. جیسے دوسرا کمرہ بنا دو، دوسرا بنا دو، اصل نہ ہٹاؤ، اس کے سائڈ میں بناتے چلے جاؤ. حضرت نے اسی حالت میں مسجد کو بنایا، لیکن جو اوپر کا چھپر تھا وہ خراب ہو گیا، پنٹھوں کا چھپر نیا ڈالا، بڑی ہو گئی. سمجھے، کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں، پنٹھے ہوتے ہیں صاف کرنے کے، انہی کا بنا کے چھپر مسجد کے اوپر ڈال دیا صاحبان کی طرح. حضرت عمر نے ایک کام کیا، یعنی مسجد ویسی ہی ایسا تھی، لیکن پھر بعد میں جب زمانہ آیا حضرت اور عثمان غنی کا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری مسجد کو ختم کر دیا، توسیع کرنی ہے، اور مسجد کو اثر نو بالکل عدل بدل کے بنایا، یہاں تک کہ دیواریں بھی مضبوط پتھر کی، منقش پتھر کی بنائی، اور ستون بھی مضبوط منقش بنائے، اور اوپر چھت پہ ساگوان، جانتے ہو نا سال جس کو بولتے ہیں، لکڑی سال جس کو بولتے ہیں، جو ہندوستان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. بعض محدثین نے، مورخین نے لکھا ہے عثمان غنی نے ہندوستان سے ہی منگایا تھا سال چھت پہ ڈالنے کے لیے، وہ آج تک باقی ہے. سمجھے، جو بنائے تھے ستون وہ اب بھی ہیں، اور انہیں ستونوں پہ لکھا ہوا ہے. جو ستون لگائے نا وہ ستون حضرت نے حضور کی مسجد جتنی تھی اس پہ بھی لگائے اور آگے بھی بڑھائی، لیکن جو اس پہ لگائے ان پہ لکھوا دیا ھذا حد مسجد النبی، کہ حضور کے زمانے کی مسجد تو اتنی ہے. جیسے یہ پلر ہے نا، اب یہ دارالحدیث آپ بڑھاتے چلے جاؤ آگے، بڑھاتے چلے جاؤ آگے، اور یہاں لکھ دو کہ مفتی شریف کے زمانے کا دارالحدیث ہے. ھذا حد، کہ یہ حد ہے اس کی، فلاں آدمی کے، فلاں محتمم کے زمانے کے دارالحدیث کی حد یہ ہے. آگے ادھر بھی بڑھایا، ادھر بھی بڑھایا، ادھر بھی دیوار توڑی، وہ بھی لے لیا سارا علاقہ، یہ بھی لے لیا سارا علاقہ، ادھر بھی کوٹ ووٹ کو اجاڑ دیا، سب دارالحدیث بنا دیا، چلے گئے بناتے. اب ظاہر بات ہے تو پورا گاؤں ہو جائے گا ایک دارالحدیث. اب یہ پتہ کیسے لگے گا کہ بھائی جب ہم نے فلاں نے، جب تم بوڑھے 99 سال کے ہو جاؤ گے، اندھے بینا نہ بینا جیسے، تو جب تم کہو گے تمہیں بتائے گا کوئی بھائی تم کہاں سے فارغ ہو، تم کہو گے بھائی دارالعلوم زکریا سے، کہ وہ تو بہت بڑی دارالحدیث ہے، وہاں تو بھائی سارا ادھر 1 کلومیٹر ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے. کہ ہاں ہمارے زمانے میں نہیں تھا وہ، کہ تم کہاں بیٹھ کے پڑھے تھے. تو یہاں اگر لکھا ہوا ہوگا تو آپ آ کے بتا سکتے ہو کسی کو بھی کہ یہ ہمارے زمانے کا دارالحدیث ہے اتنا، بس. اب دنیا بڑھ گئی ہے. یہ شکل ہے مسجد نبوی کی. آج مسجد نبوی کو ہم دیکھتے تھے کھڑے ہو کے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ بھئی یہ ساری مسجد نبوی ہو گئی حکم ہی کی، لیکن جہاں آقا کے زمانے میں آقا نے نمازیں پڑھی، صحابہ نے پڑھی، ہم تو اسی میں پڑھیں گے. تو لوگ جو جانتے بیچارے عوام کو کیا پتا، تو جو جانتے ہیں وہ لکھا ہوا دیکھ کر اسی علاقے میں، اسی حصے میں داخل ہوتے ہیں کہ ہم تو یہیں پر نمازیں ادا کریں گے جہاں حضور کی اصل مسجد ہے پہلے والی. تو بعد میں اضافہ کیا حضرت عثمان غنی نے، بڑی اعلیٰ قسم کی بنا دی. لوگوں نے بہت چیری گوئیاں کی کہ یہ تو کسریٰ کا محل بنا دیا، یہ کیا کر دیا، کیا کر دیا. حضرت نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ کی طرح مزین کریں گے لوگ مسجدوں کو. یہ کیا کر دیا عثمان غنی نے؟ لوگوں نے چیری گوئیاں کی. حضرت عثمان غنی منبر پہ چڑھے، بات نہیں کہ سمجھ میں نہیں آئے گا لوگوں کو، منبر پہ کھڑے ہوئے، سب کو سمجھایا، بیان کیا، اور یہ کہا سن لو، یہ میں نے پیسہ اپنی جیب سے لگایا ہے، ایک نیا پیسہ کسی مسلمان کا بیت المال سے میں نے مسجد میں نہیں لگایا. یہ عثمان غنی.
اور اگر کوئی آدمی اب بھی مسجد کو اچھا بنانا چاہے، رنگروگن بہت نہیں، ٹپ ٹاپ، حد سے زیادہ نہیں، جس کو بنا دو کہ یہ تو 5 اسٹار ہوٹل ہے، ایسی تو ہوتی بھی نہیں مسجد ہے۔ مسجد کتنی بھی بڑی بنا لو، مسجد رشید کتنی بھی بڑی ہے، اندر سے کون صفائی ہوٹل اسٹار ہوٹل لگتا ہے وہ نہیں، سیدھی سادھی پتھر ہی تو لگا رکھے ہیں بھائی، ورنہ 5 اسٹار ہوٹل میں گئے تم کبھی جا کے دیکھنا اس میں کیا کیا ہوتا ہے، کتنا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اعلان کیا بھائی میں نے اپنے پیسے سے بنائی، کسی کے پیٹ میں درد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے دیکھو امت کا پیسہ بگاڑ دیا سارا، امت کا پیسہ لگا دیا سارا، کیونکہ لوگوں کی عادت ہے جب کوئی بناتا ہے بنانے والا تو کہتے ہیں دیکھو نا کیا ناش کر دیا پیسے کا، امت کے مسلمانوں کے پیسے بگاڑ دیے سارے، تو انہوں نے دل صاف کر دیا۔ آج بھی آپ جاؤ گے دیکھو گے حرمین شریفین کو، ہے بہت خوبصورت لیکن 5 اسٹار ہوٹل جیسے نہیں لگتے، جو دل آپ کا وہاں لگے گا وہ ہزاروں 5 اسٹار ہوٹل ہو اس میں بھی آپ کا دل نہیں لگے گا، وہ جگہ ایسی ہے۔ تو آج بھی جو تزئین ہوتی ہے یا توسیع ہوتی ہے یا جو بھی اس میں کام ہوتا ہے مضبوطی کا حرمین میں، آج بھی وہاں کا بادشاہ اپنے ذاتی پیسہ لگاتا ہے، بیت المال کا نہیں لگاتا ہے آج بھی۔ اسی لیے ان کو کہتے ہیں خادم الحرمین الشریفین، کہ خادم حرمین یعنی اپنا ذاتی پیسہ لگاتا ہے۔ آج بھی کوئی بادشاہ بیت المال کا پیسہ ایک بھی نہیں لگاتا ہے حرمین شریفین میں، اللہ نے دیا ہے ان کو اتنا۔ یہ جو ہے حرم مبارک کے سامنے جو باب عبدالعزیز ہے مکہ المکرمہ میں، اس کے سامنے باب عبدالعزیز کے یہ بڑا ٹاور جو ہے نا جس کو دیکھتے ہیں آپ لوگ موبائل میں لگا ہے، گھڑی لگی ہے جس کے اوپر، جو اس کے سامنے ہے، اور اس میں کتنے کمرے کتنے کیا ہے تم تھک جاؤ گے لیکن اس کی حد تک نہیں پہنچ پاؤ گے، یہ اتنا بڑا ہے، اور اس کو سارا کرائے پہ چلتا ہے، جو مالک ہے اس کا ایک حکومت نہیں ہے، ایک آدمی مالک ہے وہاں کا، وہ ساری اس کی آمدنی حرمین شریفین کے لیے وقف کر چکا ہے کہ جتنی بھی اس کی آمدنی ہو وہ سارا حرمین کے لیے ہے، اور حرمین کی توسیع، حرمین کا کام، وہاں کی صفائی، جو بھی کام لگے وہ حرمین تو اپنا ذاتی پیسہ دے رہا ہے نا، اللہ نے ان کو دیا ہے تو اتنا دیتے ہیں۔ بہرحال ذاتی پیسے سے عثمان غنی نے بنائی اور اب بھی لوگ بنا رہے ہیں وہاں پر، تو لہذا کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے جو ممنوع ہے۔ یہاں پر جو روایت لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس میں 3 باتیں ذکر کر رہے ہیں حضرت۔ نمبر 1 سقف المسجد من جریب النخل، جو کہا نا شروع میں، اس سے بتانا چاہ رہے کہ سادی ہونی چاہیے مسجد، کہ مسجد کی چھت کھجور کے پتوں کی تو سادی، اشارہ ہے سادی کی طرف۔ ایک بات، وَعَمَرَ عُمَرْ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ قَالَ اُقِمُّ النَّاسِ، کیا مطلب؟ دوسری بات بتا رہے کہ مسجد بنانے میں سادگی کا خیال کرو، اور مسجد بنانے میں مصلیوں کی راحت کا خیال کرو، مصلیوں کو تنگی نہ ہو، مسجد میں آنے والے لوگوں کو آرام ملے، وضو خانہ بناؤ، وہاں جوتی چپل رکھنے کا انتظام کرو۔ تو یہ کہہ رہے اُقِمُّ النَّاسَ کہ لوگوں کے لیے راحت کا کام کروں گا، کیا کہ ایسی بناؤں گا تاکہ لوگوں کو میں چھپا سکوں گرمی سے، چھپا سکوں بارش سے، اور چھپا سکوں لوگوں کو ٹھنڈی سے۔ اُقِمُّ النَّاسَ کے معنی ہے یہ کہ لوگوں کو میں چھپا کر رکھ سکوں گرمی میں، سردی میں، بارش میں، یعنی سہولت کے ساتھ بناؤں گا مسجد۔ تو معلوم ہوا کہ مسجد میں سہولت کا، مصلیوں کی سہولت کا خیال رکھ کے مسجد بنانی چاہیے۔ جیسے آج یورپ میں آپ کہیں جاؤ گے، غیر ملکوں میں جاؤ، وہاں پر جو مسلمان ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں وہ اس کا پورا خیال کرتے ہیں، وہاں پیشاب کی جگہ بہترین، اور وہاں عورت کو لیے مصلی الگ، کیونکہ عورتیں بھی آتی ہیں وہاں نماز میں، عورتوں کے لیے مصلی الگ یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، اور بھائی پیشاب خانے اتنے صاف ستھرے، پارکنگ اتنی بڑی اعلیٰ قسم کی پارکنگ، کیونکہ سارے لوگ 4 وہیل لے کے آتے ہیں، تو آپ کہاں کھڑی کریں گے؟ جتنی یہ سارا تمہارا مدرسہ، اس سے زیادہ تو باہر مسجد کے، بڑی مسجد کے پارکنگ ہوتی ہے باہر،
जिन्होंने बैंगलोर में देखा होगा, जो बड़ी मस्जिद बिलाल में हमने नमाज पढ़ी, और एक और मस्जिद है, माशाअल्लाह दिल खुश हो जाएगा कि बाहर इतनी पार्टी कर रखी है उन्होंने कि सारी 4 व्हील 2 व्हील सारी आके आराम से बाहर लग जाती हैं और लोग इत्मीनान के साथ नमाज अदा करते हैं। तो इससे इशारा है कि नमाजियों के लिए सहूलत करो मस्जिद में। उकिन्नुन्नास मिनल मतर व इय्याका, और आगे क्या कहा, और बच तू इस बात से अंतुहम्मिरा, कि तू मस्जिद को लाल सुर्ख और वह तुसफ़िरा, क्या मतलब, और तुसफ़िरा कि तुम मस्जिद को कलर से लाल पीली रंग दो, यानी बहुत ज्यादा कीमत खर्च कर दो। लाल पीली से मुराद है कि बहुत ज्यादा आला महंगे से महंगा कलर जो कहीं ना मिलता हो ऐसा कर दो। अल्लाह के नबी ने मना किया, हज़रत उमर बता रहे हैं। और फिर क्या होगा, खतुफ्तिनन्नासा, ऐ मुखातब तू ऐसी मस्जिद बना के लोगों को फितने में डाल देगा। कैसे फितने में डालेगा, अल्लाह अकबर कह के कालीनी को देखते रहेंगे, अल्लाह अकबर कह के मस्जिद के नक्शो निगारियों को देखते रहेंगे, तो क्या हुजूर ज़हनी रहेंगी, तो इतने आला किस्म की मत बनाओ। आगे तीसरी बात लाए हैं हजरत अनस, यह तबाह होना। तीसरी बात यह है कि एक जमाना आएगा लोग आपस में फख्र मुबाहात करेंगे, मस्जिदों पर फख्र करेंगे। हमारे महल्ले के दिन जाके मस्जिद क्या माशाअल्लाह बनाई है, वहां की देखो, वहां देखो क्या एसी लगाए हैं, कि फख्र मुबाहात करेंगे लोग। और ला यामुरूनहा इल्ला कलीला, मस्जिद को आबाद करने वाले बहुत ही कम लोग होंगे। समझे बात, कि नमाज नहीं पढ़ने को मिलेंगे। हाँ, चंदा दे दिया, मस्जिद बन गई, मीनारे ऊंचे हो गए, अब कह रहे अरे हमारी मस्जिद देख जाके अगर नमाज भी पढ़ी कभी, क्या अंदर गया नहीं मैं कभी। मस्जिद देख हमारी जाके मीनारे कैसे हैं, के अंदर मैं भी नहीं गया। शुरू आएगा जिस दिन उस दिन तेरे साथ जाऊंगा मैं भी। लाहौर के अंदर लाहौर सड़क के किनारे पर, सड़क के किनारे पर एक मस्जिद बनी हुई है, बहुत आला किस्म की, लेकिन नमाजी देखे कोई नहीं, चंद बड़ाए नाम। तो हजरत अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने उसी मस्जिद को कहा था कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत कर वालों ने, और दिल अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन न सका। कि मस्जिद तो बना डाली पल भर में, यानी बहुत जल्दी तैयार कर दी मस्जिद, लेकिन पुराना दिल खराब है, जमाना हो गया, अभी भी पक्का नमाजी बना नहीं है। तो भाई मस्जिद आला किस्म की बनाना कमाल नहीं है, कमाल तो यह है कि उससे ज्यादा उसमें नमाजी होने चाहिए। किसी गांव की मस्जिद सीधी सादी है, लेकिन सुभान अल्लाह मस्जिद भरी रहती है, और एक मस्जिद बहुत आला लेकिन आधी सफी रहती है। तो बताओ मस्जिद की आबादी आला किस्म की बनाना नहीं है, मस्जिद की आबादी है उसमें ज्यादा से ज्यादा नमाजियों का होना। वक़ाल इब्न अब्बास, और इब्न अब्बास ने कहा कि अलबत्ता तुम जरूर क्या करोगे, मस्जिद को आराइश से ज़ेबो ज़ीनत करोगे, लतुज़ख़रिफ़ुन्नहा, कि तुम उसको चमकाओगे, आला किस्म की बनाओगे, जैसा कि ज़ख़रफ़तिल यहूद व नसारा, यहूद और नसारा ने अपने माबदों को क्या किया है, ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता किया, पैरास्ता किया, रंग रोगन से, नक्शो निगार से आरास्ता पैरास्ता किया। ऐसे तुम लोग भी एक जमाना आएगा करोगे, आज कर रहे हैं मुसलमान। ये पेशिन गोई थी हुजूर की कि एक जमाना आएगा मेरी उम्मत मस्जिदें बनाएंगी, लेकिन मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग कब्रों में पड़े सोते हुए होंगे सुबह के टाइम। अगर ना उठाओ किसी को एहसास भी नहीं होगा कि नमाज नहीं पढ़ी मैंने आज। बस ये एक हल्का सा दिमाग में आएगा, फजर की नमाज में उठाएगा, एहसास भी नहीं होगा। एक वक्त वो आएगा। अभी देख लो आप शहर शहर महल्ले महल्ले में जाके देखो क्या हाल है फजीर में मसाजिद का। चलिए وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع بن عبد الله بن عمر اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن
وسقفه الجريد وعموده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا. فلم يزد فيه ابو بکر شیئا، ابو بکر نے کچھ بھی اضافہ نہیں کیا. چلیے. وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جدارا. فزاد فيه زیادة كثيرة، بہت زیادتی کی عمر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جدار دیواریں کہہ کے بنا دی بالحجارة المنقوشة، یعنی وہ پتھر جو کہ نقش و نگار والے، کھدائی کیے ہوئے نقش و نگار والے ہیں. اور والقصہ، اور کہیں گا چونا، قصۃ کے معنی چونا، مضبوط لگایا. اور اس کے ستون بنا دیے من حجارت منقوشۃ وسقفہ بالساج، اور اس چھت لگائی ساگوان کی، ساگ کی لکڑی کی لگائی. چلیے. باب التعاون في بناء المسجد وقول الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله الغاية. سمجھے مسئلہ بناء مساجد، التعاون فی بناء المساجد، دو مسئلے ہیں. التعاون فی بناء المساجد کیا مطلب؟ مسجد بنانے میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا تعاون کرنا. ہمارے محلے میں بن رہی تو ہم سارے گاؤں والوں کو چاہیے کہ مسجد میں تعاون کریں. کیسا تعاون؟ پھر دو شکلیں بتائی کہ ایک تعاون تو ظاہر مسجد کا ہے، یعنی پیسہ دینا اور عمارت بنوانا. دوسرے تعاون بتایا کہ دوسرا تعاون یہ ہے کہ مسجد کے اندر نمازی زیادہ سے زیادہ آپس میں رہنا. دو تعاون، التعاون فی المساجد کہ مسجد کو بنانے میں تعاون، اور دوسرا تعاون یہ ہے باطنی تعاون کہ بھائی سب زیادہ سے زیادہ مسجد کو آباد کریں. یہ نہ کہیں ہمارے محلے کی نہیں ہے، بھائی جہاں بھی وقت مل گیا اس مسجد میں نمازیوں کی تعداد کو بڑھاؤ. اور دوسرا بعض حضرات نے ایک اور یہ مطلب بیان کیا کہ تعاون فی المسجد سے مراد ہے کہ مسجد کو آدمی اپنے شہر میں، اپنے محلے میں خود مزدوری پیش کر کے بناوے، پیسہ نہ دے. تعاون، پیسہ دو چندہ دو، یہ تعاون. میرے پاس چندہ دینے کو نہیں تو تیرا تعاون یہ ہے کہ حضرت ایک مہینہ میں مسجد کی مزدوری کروں گا، مسجد کی اینٹیں لاؤں گا، گارا پکڑاؤں گا، پیسہ کچھ نہیں لوں گا. یہ بھی تعاون مسجد ہے. ہمیں یہ تو آ گیا کہ تعاون کرنا چاہیے، حدیث میں ہے، لیکن لوگوں نے تعاون کا مطلب الٹا سمجھ لیا کہ ایک گاؤں کے مسجد والے لوگ مسجد بنانے کے لیے پورے ضلع میں پھرتے ہیں اٹھا کے رسید. ہمارے گاؤں میں مسجد بن رہی، چندہ دو. کہاں گاؤں ہے؟ بہار میں. کہاں گاؤں ہے؟ یو پی میں. کہاں بن رہی مسجد؟ اڑیسہ میں. کہاں بن رہی مسجد؟ راجستھان میں. یہ نہایت درجے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے کہ اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے گاؤں کے، شہر کے آدمی سب مل کر نہ بنا سکیں اور پوری دنیا میں چندہ کرتے پھریں. یہ تو ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. ہر ایک آدمی گاؤں کا، شہر کا اپنا مکان کروڑوں روپے کا بنا رہا ہے، 50 لاکھ کا بنا رہا ہے. ہر آدمی کے مکان دیکھ لو کیسے اچھے شہر میں ملیں گے، لیکن یہ سارے محلے والے مل کر ایک اللہ کا مکان نہیں بنا پاتے. چاہیے تو یہ تھا کہ میرا مکان اپنا جیسا کیسا بنے، میری شادیاں جیسی کیسی ہو جائیں، لیکن یہ سارا پیسہ بچا کے تم نہ دو بھائی، میں اکیلا بنا دوں گا اللہ کا گھر. میں چلو بڑے بڑے ہم 10 آدمی ہیں بنا دیں گے. تو بہرحال تعاون ضروری ہے، کریں ایک دوسرے کا، اس سے محبت بڑھتی ہے. لیکن تعاون کا مطلب نہیں کہ اپنی ہمت سے ہٹ کے دوسری دنیا میں پھرتے رہو چندہ مانگتے ہوئے. اس کو پسند نہیں کیا گیا. بڑے نہیں بنا سکتے، اپنی ہمت کے مطابق بناؤ نا. اور پھر تم بڑی جگہ کی ضرورت ہے آپ کو کہ آدمی بڑے ہیں، ٹھیک ہے جگہ بڑی لے لو، تو مسجد تو سیدھے سادے 3 سیٹ ڈال دو، سیدھے سادے چھت پر ڈال دو، تو بھی تو نماز ہو جائے گی. چھت پر کی مسجد ہے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی.
شروع میں تو ایسی کر لو ہاں، لیکن دنیا میں مانگتے مت پھرو، یہ فرمایا علماء نے۔ دیکھو اس کی دلیل میں آپ کو بتاؤں، بیت اللہ شریف جب شروع میں بنایا جا رہا تھا، پیچھے بتایا حضور کی جب عمر 35 سال تھی راج قوم، تو بنایا تھا نا، پاک کمائی سے بنا رہے تھے، چندہ اپنا آپس میں قریش نے کیا، دوسرے لوگوں میں نہیں گئے دنیا میں، ورنہ اگر دنیا میں چلے جاتے کہ بیت اللہ بنا رہے تو دنیا نہ دیتی بیت اللہ کے نام کا چندہ۔ مسلمان کتنے تھے دنیا میں، جو بھی تھے، اور وہ تو کافر ہی تھے نا، جو بنا رہے تھے اس زمانے میں وہ تو کافر تھے، تو ساری دنیا میں کفر تھا، اگر وہ چلے جاتے کہیں بھی مانگنے کے لیے قریش، وہ نہ دیتا انہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، باہر نہیں جاتے، ہم اللہ کا گھر ہے، وہی بنایا۔ حتیم چھوڑنے کی مجبوری آئی، حتیم کی جگہ باہر چھوڑ دی کہ اتنا بڑا نہیں بنے گا ہم سے، چھوٹا بنائیں گے، اپنے پیسے سے بنائیں گے، لہذا اپنے پیسے سے بنایا، تو چھوٹا بناؤ اگر بڑے کی ہمت نہیں، اور اگر مقام محل تقاضا کرتا ہے کہ بڑی مسجد ہونی چاہیے تو جگہ بڑی بنا لو، تو ضروری نہیں کہ اس کی عمارتیں بھی بہت مہنگی بڑی بنائی جائیں، سیدھی سادی بنا لو، یہ بتا رہے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا دیکھو تعاون فی بناء المسجد، ایک تو یہ ہو گیا پیسہ دو، دوسرے کے مزدوری سے تعاون کرو، آگے دوسرا جزء ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ کے گھروں کی تعمیر کریں، مشرکین کے لیے جائز نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مشرکین کا چندہ مسجد میں مت لو کہ وہ تعمیر کریں اللہ کے گھر کی، مشرکین کے لیے نہیں۔ کیا مطلب؟ تعمیر ظاہری تعمیر، کہ ظاہری تعمیر میں مشرکین کا پیسہ آپ لگاؤ، نہیں، درست نہیں ہے، ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ مزدوری پر کافروں کو مسجد میں تعمیر کے لیے بلاؤ، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان ہی اپنا پیسہ جمع کریں اور مسلمان ہی مزدوری کریں مسجد میں، یہ بات افضل ہے، اولا ہے۔ ہاں جواز جو بتا رہے، جواز یہ ہے کہ کافر کا پیسہ اگر خطرہ نہ ہو آپ کو آئندہ چل کے کسی بات کا، کیا یہ خطرہ نہ ہو کہ آ کے دعویٰ ٹھوک دیں گے یہاں، تو پھر آپ ان کا پیسہ لے سکتے ہیں، اگر وہ اسے اچھا کام سمجھتے ہیں پیسہ لے سکتے ہیں، اگر آپ کو یہ خطرہ نہیں کہ جھگڑا کریں گے بعد میں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی مسلمان مزدور نہیں ملتا ہے تو جائز ہے کہ کافر کو بھی مزدوری پر رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ درجہ ثانویہ کی چیز ہے۔ اولاً یہ ہے کہ ان سے پیسہ بھی نہ لو اور ان سے مزدوری بھی نہ کراؤ، اپنی پیشکش کرو، مسلمان کریں گے مزدوری، اور یا یہ کہ مسلمان ہی پیسہ اپنا جمع کریں گے سب۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء وعن قال قال لي ابن عباس ولابن علي انطلق الى ابي سعيد فاسمع من حديثه فانطلقنا فاذا هو بعائد يصلحه فاخذ رداءه کہہ رہے ہیں کیا؟ اکرمہ کہتے ہیں ابن عباس نے مجھے اور اپنے بیٹے علی کو، حضرت ابن عباس کے بیٹے ایک علی نام کے تھے، جس دن حضرت علی کی شہادت ہوئی نا، بڑے حضرت علی جن کا صبح ذکر آیا، حضرت فاطمہ کے شوہر، جب ان کا انتقال ہوا اسی دن حضرت ابن عباس کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس کا نام علی رکھا، یہ وہ علی ہے۔ اکرمہ کو اور اپنے بیٹے علی کو حضرت ابن عباس نے کہا کہ تم جاؤ ابو سعید خدری کے پاس اور حدیث سن کے آؤ۔ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے دونوں گئے، جب دیکھا ہم نے وہ فی حائط یصلح، کہ اپنے باغ کے اندر اس میں کام کاج کر رہے، پھاوڑا واوڑا چلا رہے ہیں، یعنی اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اصلاح کا کیا مطلب؟ گھاس واس کھود رہے، صفائی کر رہے، اس کو اچھا کر رہے، اصلاح کر رہے اپنے باغ کی۔ ہم نے جا کے سلام کہا اور کہا کہ ہم حدیث پڑھنے آئے۔ اچھا بھائی پڑھنے آئے ہو، چلو ٹھیک ہے رک جاؤ۔ کہ حضرت وہاں سے اپنا کام کاج بند کر دیے، کام بند کرنے کے بعد میں حضرت بیٹھے ایسے اپنا چادر باندھی، یہاں ایسے ہلوا باندھ کے بیٹھے۔ یہ ہے آرام کرسی، جب کرسی نہ ہو ایسے کچھ نہ کچھ آرام مل جاتا ہے آدمی کو، تو یہاں زور سے کپڑا باندھ دیا، اس کو کہتے ہیں ہلوا مار کے بیٹھنا۔ ابھی بھی میرے پاس کپڑا تو نہیں، لیکن ایسے لگا کے بیٹھے نا تو اس کو آرام ملتا ہے، یہاں بھی آرام ملتا ہے۔ تو وہ بیٹھ گئے ہلوا مار کے، کون؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ۔
اور اب کہا دونوں کو چلو پوچھو سنو بات، وہ جو بات سنائی انہوں نے اس وقت میں اس کو ذکر کر رہے ہیں یہاں، اور وہی سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ایسے بنائی گئی تھی، پتھر سے بنائی گئی، شروع میں کس انداز سے بنائی وہ بتا رہے ہیں. چلیے. ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة ہم اٹھا کے لا رہے تھے، لبنہ یعنی اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں ہم. اور یہ ہے وہ بات جو صبح میں نے آپ کو بتائی. کیا کہا؟ وعمار لبنتین، اور حضرت عمار اکیلے دو اینٹ لا رہے تھے اٹھا کے. کیوں؟ ایک حضور کے نام کی لا رہے تھے. فرآہ النبی، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ حضور ان کے اوپر سے مٹی کو جھاڑ رہے ہیں. اور کیا کہا محبت اور پیار میں؟ ویحا عماری، ویحا عماری. ویحا کے معنی تو لغت میں ویسے آتے ہیں بددعا، کہ ہلاک ہو جاوے عمار، مر جاوے، یہ برباد ہو جاوے. یہ مطلب نہیں. عرب میں بولا جاتا تھا یہ لفظ، لیکن اس مطلب کے لیے نہیں بولا جاتا تھا. جیسا سے کہ کبھی استاذ یا باپ اپنے بچے کو کہتا ہے ارے باولے ادھر آ، یہ تو باولا لڑکا ہے. یہ باولے کے معنی اصل نہیں، کیونکہ اصل تو اس کے معنی خراب ہوتے ہیں، لیکن یہ کبھی محبت میں بولا جاتا ہے کہ میرا بچہ تو بڑا باولا ہے. ایسے حضور نے کہا بھائی ہاں عمار، کیوں؟ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کی اینٹیں لا رہے، بددعا تھوڑا دیں گے. ویحا عمار. اور یہ کہا دیکھیے آگے کیا فرماتے ہیں کہ حضرت عمار کو کہا تقتلہ الفئۃ الباقیہ، ایک باقی جماعت عمار کو قتل کرے گی. صبح بتائی تھی نا آ رہی کچھ یاد یاد، تو کس نے کیا قتل؟ حضرت امیر معاویہ کی جماعت نے. تو وہیں حضرت عمر ابن العاص نے جا کے کہا امیر معاویہ کو غضب ہو گئے. کیوں؟ کہ آج تو ہمارے ہاتھ سے مر گئے، کیونکہ چل رہے تیر تلوار وہاں کہ وہ مر گئے. کہ پھر کیا ہو گیا کہ حضور کی حدیث ہے کہ باقی جماعت قتل کریں گے عمار کو، تو ہم تو سکہ لگ گیا بغاوت کا ہمارے اوپر، تو باقی تو ہم ہیں. لیکن حضرت امیر معاویہ نے پڑھا دیا، انہیں سمجھا دیا. کیا کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، علی نے یہاں بھیجا کہ ان کو غلطی علی کی ہے، ہماری غلطی نہیں ہے. یعنی کہ حضرت علی کی جماعت باقی ہے، ہماری جماعت باقی نہیں ہے. بعض مسائل اجتہادی جو ہوتے ہیں نا، ان میں یہی ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی طرف کھینچتا ہے. قرات فاتحہ خلف الامام، صحافہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور ہم حرمت کہتے ہیں اپنی طرف کے حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، دونوں لڑ رہے ہیں کہ پورے چل رہی نا لڑائی پوری. جب آئے گا قرات خلف الامام کا مسئلہ تب سمجھاؤں گا آپ کو کتنی لڑائی لڑ رہے ہیں لوگ. یہی ایک مسئلہ ہے نماز کے بارے میں جو حرام حلال کا ہے. ہم کہتے ہیں حرام، وہ کہتے ہیں واجب ہے کرنا. کتنی عجیب بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں واجب ہے اس کام کو کرنا، ہم کہہ رہے ہیں حرام ہے اس کام کو کرنا، مکروہ تحریمی ہے. کہہ رہے نا، یہ پڑھتے ہو تو جیسے یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور اجتہادی مسئلے سے پردہ اٹھے گا. کبھی تو مرور زمانہ سے دنیا میں بھی اٹھ جاتا ہے، جس سے سمجھ آ جاتا ہے کہ نہیں صحیح بات یہ ہے. جیسے امیر معاویہ والے واقعے میں محدثین لکھتے ہیں کہ پردہ اٹھ چکا تھا اس بات پر سے کہ یہاں حق پر حضرت علی تھے اور اجتہادی غلطی کرنے والے معاویہ تھے. ہم معتوب نہیں کر سکتے، انہیں معتوب نہیں کر سکتے، معتوب نہیں کر سکتے. اجتہادی غلطی کرنے والے امیر معاویہ ہے. اور مجتہد یصیب و یخطئ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں تو بھی نہیں محفوظ کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اجتہاد دوسرا سمجھ رہے تھے، لیکن حق پر ہیں حضرت علی. فاتحہ کے مسئلے میں کون حق پر ہے؟ تو فرماتے ہیں محدثین کہ اس کا پردہ کھلے گا میدان حشر. جب اللہ کے نبی بلائیں گے اور پوچھا جائے گا مسئلہ، امام ابو حنیفہ بھی کہیں گے یا رسول اللہ میں خلاف قرات فاتحہ خلف الامام نہیں کرنے دیتا تھا، میرے آدمی کوئی نہیں کرتے تھے. امام شافعی کہیں گے فلاں فلاں روایت تھی اللہ کے نبی، میں نے تو کہا کرو کرو، اب بتاؤ آپ کیا ہے. تو امید یہ ہے کہ اللہ کے نبی انشاءاللہ امام اعظم کے کمر پہ ہاتھ ماریں گے اور کہیں گے جو تو نے کیا وہ صحیح ہے. سمجھے بات؟ وہاں کھلے گا پردہ اصل کہ جو آپ نے کیا وہ صحیح کیا. ہاں چونکہ امام شافعی بھی مجتہد تھے لہذا گنہگار یہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے بھی جو کیا وہ صحیح کیا اجتہاد کے اعتبار سے. جیسے وہ جماعت جا رہی تھی کہ عصر کی نماز جا کے وہاں پڑھنی ہے،
تو وہاں دونوں کی تصویر فرمائی تھی نا، لیکن کہا کہ صحیح انہوں نے کیا، جنہوں نے نماز یہاں پڑھ دی اور قضا نہیں ہونے دی ہے. تقتله الفئة الباقية يدعوه من الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. تو اسی وقت حضرت عمار نے یہ کہا تھا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں فتنوں سے. چلے بھائی جلدی سے. باب الاستعانة بالنجار